آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کے بارے میں چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں اور ان سنتوں کو فالو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ میں عاجزی اختیار کروں، ایک دوسرے پر فخر نہ جتاؤں اور ایک دوسرے پر باغیانہ طرز عمل نہ اپناؤں۔ نبی کریم کی ساری زندگی اسی طرح تھی۔ آپ کے اندر جتنی عاجزی تھی ہم تو ان کے پیروں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس سنت کو اپنانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق حد سے بڑھ کے عاجزی اختیار کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا حقیقت میں عاجز بندہ بنا۔ ریاکاری کی عاجزی نہ ہو، دکھاوے کی عاجزی نہ ہو، صرف لوگوں میں نام پیدا کرنے کی عاجزی نہ ہو، دل کی عاجزی درکار ہے۔ یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے کہ جس کے پاس تو نہیں ہے وہ تو مجبور ہے، لیکن بعض جن کے پاس نہیں ہے ان کے اندر بھی بہت متکبرانہ روش ہے، بہت سرکشی کی روش ہے، اور انہیں پھر بھی بہت گھمنڈ اور زوم ہوتا ہے۔ اللہ کہ جن کے پاس ہے ان کا کیا کہنا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس ہے تو باقی سب حقیر کیڑے مکوڑے ہیں، اگر ان کے میڈ ہیں، ان کے غریب کولیگ ہیں، یا ان کے غریب دوست ہیں، یا ان کے غریب رشتہ دار ہیں۔ تو عاجزی کا تعلق آپ کی امیری، غریبی، صحت اور بیماری، خوبصورتی اور آپ کے نزدیک جو بدصورتی ہے اس سے نہیں ہے۔ عاجزی دل کی عاجزی کا نام ہوتا ہے، تقویٰ بھی دل کے تقوی کا نام ہوتا ہے۔ اس کے لیے حلیہ بنانا ایسا ضروری نہیں ہوتا، عاجزی کے لیے بھی حلیہ ایسا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسے مواقع پہ جہاں آپ کو ضرورت پڑے وہاں آپ اتنی عاجزی کا اظہار کریں کہ لگے کہ آپ واقعی ہی دل کی عاجزی اپنائے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی کہ ایک دوسرے پر فخر نہ جتایا جائے۔ اس کا تعلق بھی اسی سے ہوتا ہے نا، جب عاجزی آ جائے گی تو انسان کہتا ہے یہ بھی میری طرح کا بندہ، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، اور یہ بھی میری طرح 2 وقت کی روٹی کھا کے سوتا ہے، اور بس فرق اتنا ہے کہ میں محل میں سوتا ہوں اور یہ جھگی میں سوتا ہے، لیکن قبر دونوں کی ایک جیسی، اور قبر کے معاملات پھر فرق ہوں گے۔ جو عاجز ہے، جو تکبر نہیں کرتا، جو فخر نہیں کرتا، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوگا، اور جو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، عاجزی اختیار نہیں کرتا، فخر جتاتا ہے، پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی، وہ ہے ایک دوسرے پر باغیانہ طرز عمل نہ اپناؤ، یعنی اپنے آپ کو باغی نہ بناؤ، اپنے آپ کو اتنا اونچا نہ سمجھو کہ دوسروں پہ آپ دست درازی کرنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور کوئی بندہ درگزر سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کریں گے، اور کوئی بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا۔ یہ حدیث اسی لیے یہاں پہ کوٹ کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے رفت اور بلندی سے ہمکنار کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے، روایت ہے، صحیح ہے یا نہیں اس کے بارے میں ابھی تک اتھینٹک کوئی چیز نہیں مل رہی، لیکن جملہ بڑا پیارا ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، روایت کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے عزت عاجزی میں رکھ چھوڑی ہے، میرا بندہ اسے تکبر میں ڈھونڈتا ہے۔ تو یاد رکھیں، عاجز بندے کو بندے تو پسند کرتے ہی ہیں، اللہ پسند کرتا ہے، اس کے فرشتے پسند کرتے ہیں، لیکن وہی دل کی عاجزی، حقیقت میں عاجز، اور واقعی انسان عاجز ہے، کمزور ہے، اس کے پاس ہے کیا، وہ ایک سانس کا بھی محتاج ہے۔ بعض دفعہ دولت ہوتے ہوئے بھی وہ اتنا عاجز ہو جاتا ہے، کئی جگہ دیکھا گیا ایسی بیماری لاحق کہ کھربوں روپے ہیں اکاؤنٹ میں، لیکن آپ بچ نہیں سکتے، یا خدا نخواستہ ان کی اولاد میں ایسی پرابلم آئی
کہ اربوں کے وہ مالک ہیں لیکن وہ اپنے بچے کو زندگی نہیں لے کے دے سکتے ان پیسوں سے. تو انسان تو عاجز ہے. اگر آپ کے دولت بہت سے مسئلوں کا حل ہے تو میں نہیں اس چیز کو مانتی. اصل ہے اللہ کی شان، اللہ رحمان کا کرم کہ اس سے دعائیں مانگتے رہیں اور اپنے اندر عاجزی اختیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر مجھے ایک کھر یا دستی پر کھانے کی دعوت دی جائے تو میں وہ قبول کروں گا، اور اگر مجھے کھر یا دستی، کھر آپ جب جانتے ہیں جانور کا پاؤں ہوتا ہے، بطور ہدیہ دیا جائے تو میں اس سے بھی شرف قبولیت بخشوں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم دعوتیں کیوں نہیں کر پا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت لیوش دعوتیں ہوتی ہیں نا، اس میں اتنے لوازمات، پہلے تو ڈشیں ہی 5-6، پھر سیلڈ 3-4، اور پھر رائتے 5-6، اور پھر اس کے بعد چٹنیاں، اور اس کے بعد پھر سویٹ ڈش ایک نہیں وہ بھی 2 یا 3، پھر فروٹ بھی ہو، پھر کولڈ ڈرنکس بھی ہو، مشروبات بھی ہوں. تو اس میں دعوت جو کہ بہت بہترین سنت تھی وہ ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو گئی. اسی طرح اگر ہماری کوئی دعوت کرتا ہے اور ہم جاتے ہیں اور اگر ہمارے مزاج کے مطابق وہاں لوازمات نہیں تو ہمارا منہ بنتا ہے اور نکلتے ہی ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کوئی دعوت تھی، اس سے تو بہتر تھا نہ بلایا جاتا. تو دعوت اصل ہوتی ہے محبت کی علامت کہ کوئی اپنا وقت نکال کے آپ کو بلا رہا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ چائے پئیں، ہمارے ساتھ کافی پئیں، ہمارے ساتھ آج مل کے گرین ٹی پیتے ہیں. تو اصل ہوتا ہے مل کے بیٹھنا، مہمان کے آنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جن کے ایک اشارے میں سب کچھ ہو جاتا، لیکن ان کی عاجزی کا عالم دیکھیں کہ وہ کہتے کھر بھی اگر مجھے پکا کے کوئی دعوت پہ بلائے تو میں خوشی سے جاؤں گا. یعنی اصل چیز ہے کہ عاجزی اختیار کروں گا، اس کی دل جوئی کروں گا. ورنہ ہر کوئی تو صحابہ کرام میں امیر نہیں تھا نا، اور ہر صحابی کا دل بھی چاہتا تھا کہ میرے گھر آپ آئیں. تو وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے جی میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے لوازمات تیار کرنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے. آپ کتنے بھی کھرب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، آپ کو اللہ نے کتنا بھی نوازا ہے، لیکن آپ دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کریں، اپنے اندر عاجزی اختیار کریں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ مبارک جس کا نام اصبح تھا، اس سے کوئی دوڑنے میں آگے نہیں جا سکتا تھا. ایک دفعہ ایک دیہاتی اپنے ایک اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور وہ اس اونٹنی سے آگے نکل گیا. یہ مسلمانوں پہ بہت گرا گزرا. یہ گیرانی اس قدر نمایاں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ گئے. آپ نے فوراً فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز سر اٹھائے تو اسے سرنگو بھی کر دیتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ ناکا ہی جیتے اور ناکا کے مقابلے میں کوئی نہ جیتے اور ناکا کو کوئی ہرا نہ سکے، اور اگر اس نے آ کے ہرا دیا تو اس میں گرا نہیں گزرنا چاہیے. اٹھنی ہے، مقابلے ہوتے رہتے ہیں. انسان بھی کئی دفعہ جیتتا ہے، کئی دفعہ ہارتا ہے. ہارنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں کیوں ہارا، مجھے کس طرح کسی نے ہرا دیا، میں تو کبھی ہار ہی نہیں سکتا. یہ چیزیں مایوسیوں میں لے جاتی ہیں، یہ چیزیں ڈپریشن میں لے کے جاتی ہیں. جب انسان انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے، جب وہ اپنے اندر سے عاجزی نکال دیتا ہے، تو ایسا بندہ پھر خودکشی کے دہانے پہ جا کھڑا ہوتا ہے. آپ آج جیتے تو کل ہار بھی آپ کے نصیب میں تھی، کوئی بات نہیں. ہر ہار آپ کو ایک نیا مقصد دیتی ہے، ایک نئی سٹرگل کی طرف دعوت دیتی ہے. تو جیت ہار زندگی کا حصہ ہے، دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے، نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہے. اس کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بھانپا اور فوراً بتا دیا کہ یاد رکھو دنیا میں کوئی چیز ایک دفعہ سر اٹھائے تو دوسری دفعہ سر نگو بھی ہوتی ہے. کتنے کتنے بادشاہوں کے تاج گئے، کتنے کتنے صدر جو ہیں وہ پھانسی کے پھندے پہ گئے. یہ چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. معاملے اللہ کے سپرد ہیں، عمل اللہ کے سپرد ہیں، اجر و جزا اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنا عاجز بندہ بنائے، عاجزی سکھائے، اور حقیقت میں دل کی عاجزی ہو جو کہ ہمارے جوار سے، ہمارے اعضاء سے محسوس ہو، ہمارے الفاظ سے محسوس ہو، اور ہمارے طرز عمل سے محسوس ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.